قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ سے یہ ملاقات محترم نذیر ناجی اور عبدالرؤف نے کی، اور اس میں ایسا مکالمہ ہوا جس میں بہت سے متنوع موضوعات زیر بحث آئے۔ گوناگوں سوالات کے جوابات جس طرح واصف صاحب رحمۃ اللہ نے دیے وہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا اپنا ذاتی فن ہے، اور بجا طور پر اسے ان کی اپنی صنف کہی جا سکتی ہے۔ پہلے تو وہ سوال کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر سوال کے اندر چھپی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر ایک وسیع النظر روحانی اور الوہی طور پر بدیعت علم کے ذریعے سوال پوچھنے والے کے ذہن کی گرہیں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس مکالمے کا اعجاز یہ ہے کہ سوال پوچھنے والا سوال کے بوجھ سے آزاد ہونے کے بعد ایک نئے علم سے روشناس کرا دیا جاتا ہے۔ یہ مکالمہ پڑھ کر قاری کو بخوبی ان کے فن مکالمہ پر دسترس کا احساس ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے ایک ملاقات۔ جناب واصف صاحب، آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا دشوار ہے۔ مجھے تو مکالمہ بھی مشکل نظر آتا ہے۔ آپ جن دنیاؤں کی تسخیر کو نکلے ہیں ان پر منطق کی کمندیں نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ تمثیل و مشاہدے کا کچھ صوفیانہ، کچھ شاعرانہ، اور آپ معاف فرمائیں تو قدرے مجذوبانہ سا عمل ہے۔ اس میں آپ کے سائے تو چلا جا سکتا ہے اور موقع ملنے پر ادھر ادھر جھانکا جا سکتا ہے، لیکن تجلی کی تمنا میں بھسم ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کروں گا، اور کبھی کبھی ایک متحیر بچے کی طرح انگلی کے اشارے سے یہ پوچھ لیا کروں گا کہ ادھر کیا ہے، تو جناب ادھر ایک کائنات ہے۔ ہم چیزوں کو بنا ہوا دیکھ کر سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی بنانے والا بھی ہے۔ علت اور معلول کے زینے طے کرتے کرتے ہم جب آخری کڑی تک آتے ہیں تو یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ایسی حقیقت سے واسطہ ہے جسے کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ فہم و ادراک کو چھوڑ دیں تو اس کڑی سے آگے چلنے کے کئی راستے ملتے ہیں، نہ چھوڑیں تو رک جانا پڑتا ہے، ورنہ راستے نکالنے کے لیے بالائے منطق طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ مثلاً ہندو مت میں اس حقیقت کو صفات میں تقسیم کر کے اشکال دے دی گئی ہے۔ ان کا ہر بت بھگوان کا ایک روپ ہے۔ بت جدا جدا ہیں لیکن ان میں وہ وحدانیت ہی دیکھتے ہیں، مگر ان کا عام آدمی اسی بت کو خدا سمجھ لیتا ہے۔ میں یہ تجربہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم شکلوں میں دیکھیں تو پھر خدا تجربہ نہیں بن پاتا، خالق تجربہ نہیں بن پاتا۔ اس کے برعکس چند تعریفیں جو مبہم سی ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی، صرف ان کی جھلک نظر آتی ہے، تو پھر حرکت کا تمام نظام مکمل ہوتا ہی نہیں۔ پھر جیسے ایک تعریف قرآن پاک میں بھی ہے کہ دہر کو خدا کہا گیا ہے، اس کی کوئی حد، کوئی جسم بندی نہیں کر سکتے، لیکن پھر وقت کو اگر ہم جدید خلائی عہد کے حوالے سے دیکھیں تو وہ رفتار کا غلام ہے۔ یعنی آپ جو سفر کسی سمت میں طے کرتے ہیں اس کی مدت کے حوالے سے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ یوں زمان و مکان کی بحث آ جاتی ہے۔ پھر ایک وہ نظریہ ہے جو 3 بنیادی عناصر سے معروف ہے، جن کے بارے میں ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ در حقیقت 2 ہیں، اور وہ کہتے ہیں 2 بھی نہیں، وہ اسے ایک ثابت کریں گے۔ وہ اس کوشش میں ہیں۔ پھر یہ ایک ہونا، اسے یکتا کہیں یا وحدانیت، اس میں کوئی ایک خدا، کوئی الگ مخلوق، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ہماری سمجھ میں تو صرف سارا کچھ ایک ہونا آتا ہے۔ اس کی بڑی آسان سی وضاحت ہے ایمان۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہم نے خدا کو مانا ہے، اور ایک انسان کامل کی صداقت پر اعتبار سے ہم نے خدا کا ہونا تسلیم کیا ہے۔ بلکہ یہ کہ جتنا کچھ کلام ہم نے سمجھا اتنا خدا ہماری سمجھ میں آیا ہے، باقی نہیں۔ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خدا کو منوایا ہے جسے انہوں نے دکھایا نہیں ہے۔ صداقت کی اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے اور کوئی نہیں ہے، حالانکہ لوگ دوسری باتوں میں 1000 طرح کی مثالیں اور اسناد مانگیں گے، مگر یہ انہوں نے مان لیا، اور یہ پیغمبروں کا کمال ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ بن جائے، تو عقیدے کی بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں مانا، ہم نے عقیدے کے بعد معبود کو مانا ہے۔ معبود میری عبادت سے متعلق ہے، اور باقی کائنات میں اس کے جو رنگ ہیں وہ مکمل رنگ ہیں۔ خدا وہ ہے جس نے کافروں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہ میں یہ بات زور دے کے کہتا ہوں
کہ ہمارے یہ ساتھی مسلمان ہو جائیں، لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرا اللہ چاہتا ہے ان کا مسلمان ہونا، اور کیا وہ اپنی سوچ اور اپنی خواہش پر قادر ہے؟ تو اگر سوچ بھی ہے اور خواہش بھی ہے تو پھر خود ہی اس کا اہتمام فرما لے، مگر وہ تو اس کو رزق دے رہا ہے۔ یہاں ایک لطیفے کی بات بھی سن لیں۔ ایک بزرگ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اگر تم لوگ یہ کرنے لگو تو خدا تمہیں ایٹمی قوت سے نوازے گا۔ تو جلسے ہی میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ یہ فرمائیں کہ اس نے پہلے جن کو ایٹمی قوت سے نوازا ہے وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں؟ تو اصل میں یہ بات یہ ہے کہ نماز میری عاقبت ہے اور میری زندگی دوسروں کی عاقبت ہے۔ جتنے بڑے مرتبے پر میں ہوں گا اتنا ہی زیادہ میری زندگی دوسروں کی عاقبت ہوگی۔ جو میرا سٹیٹس بڑھے گا تو اضافہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے معبود کو مانا ہے۔ معبود اور عابد، رشتہ عبادت، جس طرح محبوب محب اور رشتہ محبت۔ پھر خالق کی بات تو بڑی واضح ہے، خالق مخلوق رشتہ تخلیق۔ تو اصل رشتہ عمل تخلیق کو آگے بڑھانے کا عمل ہے۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے اعتقاد کے علاوہ فنکشن جو مجھے پتا ہے بس یہی فنکشن ہے، اس لیے کہ عقیدہ کہیں درمیان سے مفقود ہی نہ ہو جائے۔ عقیدہ کوئی مان لو، جس طرح پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے مسافر کو علم ہو سکتا ہے کئی راستوں کا، لیکن سفر کرنے والا ایک ہی راستے سے سفر کرے گا، باقی دور رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے چوٹی پر جانا ہے تو کسی ایک راستے سے چل پڑو، تمہارے لیے بس یہی ایک راستہ ہے، باقی تو ساری کی ساری صرف آگہی ہے۔ اسلام ہم کہتے ہیں کہ ایک طرز زندگی ہے۔ طرز زندگی تو تبھی ہوتا کہ جب زندگی ہوتی۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے اور اسے گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو سارے کا سارا کائنات میں ہے، یہ سارے کا سارا خالق اور اس کا حسن تخلیق ہے، اور میرا ایمان اس بات پر ہے۔ اب اس میں شیطان بھی ہے، کفر بھی ہے، میں کیسے سارے کے سارے کو اسلام میں سمجھوں؟ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے یہ باطل نہیں تخلیق فرمایا، یعنی یہ سب کچھ باطل نہیں ہے۔ اس لیے میں اس تخلیق کی صداقت کا ماننے والا ہونے کی حیثیت سے کہوں گا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ، جو بھی تخلیق فرمایا، میرا دشمن بھی، میرا نہ ماننے والا بھی، سب تیری تخلیق ہے۔ اس لیے میں مخلوق میں سے کسی چیز سے نفرت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے خالق کا عمل ہے، اور میرا خالق کرتا کیا ہے؟ انسان ہی تو پیدا کرتا ہے، اور کون سے انسان؟ وہ جو مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کی ہر چیز سے مجھے محبت ہوگی، تو خدا کی تخلیق سے نفرت کرنے والا کبھی اپنے دعووں میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرا خالق ایک عمل کرتا ہے، اور وہ عمل ہے مخلوق کو پیدا کرنا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مالک خدا اللہ، وہ اللہ سارے کے سارے فنکشن کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کے لیے سوال پیدا ہوگا کہ موجود بنی نوع انسان ہی کو اللہ کیوں نہ کہہ دیں؟ اب کسی بھی چیز کو جو مادی شکل میں ہے ہم اللہ نہیں فطرت کہہ دیں گے، اور اللہ کو فاطر کہیں گے، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو فطرت موجود ہے وہ اس کا فاطر ہے۔ میرے ساتھ اس کا رشتہ یہ ہے کہ وہ معبود ہے اور میں عابد ہوں، باقی ساری کائنات کے لیے وہ خالق ہے اور میں اس کا سجدہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا سجدہ کرتا ہوں، تو نے دشمنوں کو بھی پیدا فرمایا۔ دشمن تو میرا انداز فکر ہے، اس کے تو وہ بندے ہیں۔ یہ تو میرے حسن سلوک کی کمی ہے، یا کوئی ہے جس وجہ سے وہ دشمن ہے، اور اگر میرا حسن سلوک مؤثر ہو جائے تو پھر دشمن کون ہے؟ تو اس لیے یہ جو سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے کہ ہم تو ناموں کے حوالے سے نہیں بلکہ روح کے حوالے سے بات کریں گے، تو اصل چیز تو یہ روح ہی ہے۔ ہم صرف اسی کو مفرد کہیں گے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ لم یلد بھی ہے اور احد بھی ہے، اور یہ روح ہی ہے۔ اسی کے حوالے سے ہم کائنات کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی وحدت ہے کہ یہی وہ توحید ہے کہ جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ تو اس دنیا کے اندر کافر کی بات تو الگ رہ گئی، آپس میں بھائی بھائی کو نہیں سمجھتا، دیواریں پڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے درمیان، عقل پر بھی اور دماغ پر بھی۔ مقصد یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ میرا عقیدہ درست ہے اور تجھے بھی حق ہے اپنا عقیدہ رکھنے کا، تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اگر مختلف درباروں میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ احترام کا یہ عالم ہے کہ سکھ بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ اجمیر شریف کے مزار پر باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، اور وہاں انہوں نے کبھی اس پر اتنا زور نہیں دیا کہ آنے سے پہلے اپنا لباس بدلو، وابستگی تو خود ہی عادت بدل دیتی ہے۔ اگر میرے کہنے پر ایک شخص گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو کیا میرے عمل سے میرے دین کی طرف مائل نہیں ہو سکتا؟
اصل بات یہ ہے کہ حسن سلوک ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ قائم ہو جائے تو محسن کا عقیدہ ہی آپ کے عقیدے کے اوپر احسان ہے۔ محسن نے احسان چھوڑ دیا، ماننے والوں نے ماننا چھوڑ دیا۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں کہ کفران نعمت کیا ہے؟ یہی ہمارا فرض ہے کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ ایک تو یہ کہ جو چیز مجھے مل گئی اس کا میں نے شکر ادا نہ کیا، لیکن کیا اس کی تعریف اس سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں میری زمینوں میں اگر اپنے ملک کے حوالے سے کہوں تو زمینوں کے اندر پہاڑوں میں خزانے رکھے ہیں، عناصر فراہم کیے ہیں۔ میں سیاروں کا سفر کر سکتا ہوں، میں ان کی مدد سے انسان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کر سکتا ہوں، اور وہ میں نہیں کرتا، تو کیا اسے بھی ہم کفران نعمت نہیں کہیں گے؟ نعمت ایک ایسی صفت ہے جس پر آپ شکر ادا کرتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو شکر ادا کرنے کو کہہ رہی ہے اس کو آپ نعمت کہیں گے۔ نعمت کا کفران کیا ہے اور شکر کیا؟ اگر جو بھی چیز صفت کی شکل میں میرے پاس موجود ہے اس کو نعمت کہہ دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ دوسرا آدمی اس کو نعمت نہ سمجھے۔ تو اس لیے جو چیز مجھے اس کا شکر ادا کرنے پر مجبور کر رہی ہے میں اس کو نعمت کہوں گا۔ اب کفران نعمت سے کیسے بچیں؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز جو دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے اور میرے پاس ہے وہ اس کی سروس پر خرچ ہو۔ جو چیز میرے پاس موجود ہے اور اس کے شکر کی میں نے چٹھی بھیج دی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے دی اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو آگے یہ ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اب ان کے کام آئے جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت پرائیڈ بن جاتی ہے تو پھر وہ آزمائش ہے، نعمت نہیں ہے۔ یہاں خطرہ ہے۔ دولت ایک نعمت ہے، فضل ہے۔ اللہ جس پر فضل کرتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی فضل کی بات ہے کہ کوئی ملک کا بادشاہ بھی ہو اور اسے دولت بھی ملے۔ دینے والے نے یہ کہا کہ یہ تیرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے کہ وہ طاقت جس نے بچے ہلاک کر دیے وہ کیا نعمت ہوگی۔ یہاں نعمت عذاب بن جائے گی۔ 100 فرعون کی عاقبت اور ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام جو کمزور ہیں ان کو خدا نے نعمت دی نبوت کی کہ لوگوں کو فرعون کے قہر و غضب سے نجات دلاؤ۔ سو وہ آدمی جس کو نعمت ملی اور وہ اس کے ذریعے خوف پیدا کر رہا ہے، وہ نعمت اس کے لیے عذاب کا پیغام ہے۔ اگر نعمت محسن نہ ہو تو عذاب ہے۔ اگر آپ میرے دوست ہیں اور مجھے خوشیاں نہیں دیتے تو کم از کم میرے خوف کو تو دور کرو، اس لیے کہ اس کے دور ہونے تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ کسی کو عافیت دینا بہتر ہے، تم کم از کم اس کو خوف سے مبرہ تو بناؤ۔ تو نعمت والے آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے ان کو اس خوف سے بچائے۔ اس نعمت کی وجہ سے اس کے پاس ایک طاقت ہے اور اسی طاقت کی وجہ سے دوسروں کو خوف ہے۔ یہ اسی کا کام ہے کہ اس کو دور کرے۔ اگر میں نعمت لوگوں کی فلاح پر خرچ کرنے کی بجائے انہیں خوف زدہ کرنے کا ہتھیار بنا لوں تو یہ کفران نعمت ہے، اور اگر وہ نعمت میرے باقی کے انسانی وجود کی صفات کو مسخ کر رہی ہے تو یہ عذاب بن جائے گا۔ اب کائنات کے اندر سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ آپ زندہ رہو انسان ہونے کی حیثیت سے، نہ کہ بیل کی طرح کہ ہم تو اس طرح کے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو حیوانی سطح سے بلند کر کے انسان کی حیثیت اختیار کر کے زندہ رہو۔ اس ضمن میں بھی اگر دیکھیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ کیا اللہ انسان پیدا کرتا ہے یا آدمی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ خدا آدمی پیدا کرتا ہے، اور پھر آدمی جتنا علم اور عمل تخلیق اپنے اندر پیدا کرے گا اتنا انسان بن جائے گا۔ اس میں ذرا فرق ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ خود سے انسان نہیں بنا جا سکتا، بلکہ پہلے سے بنے ہوئے کسی انسان سے سبق لے کر روشنی لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اس میں آگے بہت مباحث ہیں۔ ہر انسان ایک درجے کا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجات ہیں، اور کوئی بھی شخص دنیا میں کبھی کسی دوسرے آدمی سے مشابہ نہیں ہوا۔ مثلاً کوئی پیغمبر کسی پیغمبر کے برابر نہیں ہوا۔ کسی کا فنکشن کچھ اور، کسی کا کچھ اور ہے۔ غور کریں کہ پیغمبر کنویں میں گرے پڑے ہیں اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب پیغمبر ہیں، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے تو درویش کہتے ہیں کہ آواز آئی مبارک ہو پیغمبری سفر شروع ہو گیا۔ تو پیغمبروں کی صفات الگ ہیں، اسی طرح درویشوں کے درجات اور صفات بھی الگ ہیں۔ یہی ایک بات ہے غالباً جس میں ایک راز ہے کہ جب اسلام بھی آ گیا، دین بھی مکمل ہو گیا، پھر کسی اور نام کے دین میں شامل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ دین کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نام کیوں آئے؟ خواہ طریقت ہو یا شریعت، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو شرک ہے، اور آ جائے تو عین عبادت ہے کہ ہر آدمی جس کا رزق آ رہا ہے اس کا ایک فنکشن ہے کہ اس دور میں اس عقیدے کو وہاں سے جہاں بات پھنس جاتی ہے، باقی عبادت تو ایک جنرل سی بات ہے۔ 10 آدمی ایک جگہ پر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔
رزق بھی ایک ہے، لیکن پھر بھی ایک سے نہیں ہو سکتے۔ اس کا تعلق ضرور ہے مجاہدے سے، غور سے، فکر سے، اس میں ترقی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ مجاہدہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن خبردار، یاد رکھنا، کوشش سے گدھا کبھی گھوڑا نہیں بنے گا۔ اس لیے اس کی ایک حد ہے، ایک درجہ ہے جہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اس کی ایک سائنسی توجیہ بھی کرتے ہیں سائنسدان حضرات کہ آپ داخلی کیفیت سے ایک خارجی عمل کو بدل نہیں سکتے۔ یعنی آپ ایک انڈے کے گرد وہ حالات پیدا کر دیں تو اس میں سے بچہ نکل آئے گا، لیکن ایک پتھر کو اتنی گرمائی یا ویسے حالات دیں تو کچھ نہیں نکلے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کے اندر وہ جوہر ہونا چاہیے، اور صرف کوشش سے اس کے اندر تبدیلی نہ آئے گی جو اس کے درجات میں اضافہ کرے گی۔ اسی طرح یہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی لوگ ہیں، ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، سو ان کے نزدیک ایسے لوگ کوئی روحانی عمل نہیں کر رہے۔ میری مراد سائنسدانوں سے یا دوسرے تاریخ ساز لوگ جو ہیں، یعنی معاشرے کے سائنسدان، ایسے لوگ جیسے آئنسٹائن وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں کا عمل دراصل صداقت کی تلاش کا عمل ہے، یا مسافت کو اظہار کی شکل دینے کے لیے یہ جو کچھ کرتے ہیں، میرے خیال میں تو وہ بھی روحانی ہی ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے واضح ہو جاتی ہے جب ہم دیکھیں کہ سورج کا کام کیا ہے، روشنی دینا۔ مسلمانوں کا سورج مسلمان ہے، کافر کا سورج پتہ نہیں کیا ہو۔ مقصد یہ کہ جو چیز کائنات میں اپنا فنکشن پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دے رہی ہے وہ قابل قدر ہے۔ سورج روشنی دینا چھوڑ دے تو ظلم ہوگا، سائنسدان سائنس کرنا چھوڑ دیں تو یہ ظلم ہوگا۔ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ میں سائنس کو کفر کہہ کے چھوڑ دوں یا شرک سوچنا چھوڑ دوں۔ میں تو سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں کو اللہ کے حسن سے اور اللہ کے اسم سے، اس کے فضل کے حوالے سے مانگتا ہوں۔ تو سائنسدان جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے وہ انسان کو ماننے والا ہے، اور انسان کو ماننے والا خدا کا منکر نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ شاید میرے اسلام کو نہ مانے یا میں اسلام کے حوالے سے اس کو نہ مانوں، لیکن توحید کے حوالے سے وہ اتنا ہی حقیقت میں ہے جتنا میں ہوں۔ حقیقت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں تو باطل ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک یہودی ایک بزرگ کے پاس جاتا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تو وہاں جاتا ہے تو مسلمان ہی ہو جا۔ اس نے کہا کہ اگر تو اسلام وہ ہے جو تیرے والا ہے تو وہ تو میرے کام کا نہیں، اور اگر بزرگ والا ہے تو میں اس کے قابل کہاں۔ تو اسی طرح سے جو اسلام اصل میں ہے وہ لوگ اس کے قابل نہیں، اور جو ہمارے والا ہے اس کی انہیں ضرورت نہیں۔ تو حقیقت کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ ہم انہیں باطل کیسے کہیں، کہ ہم انہیں کون سا سچائی کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا وہ یقیناً بڑے لوگ ہیں۔ بس آدمی کو انسانوں کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، انسان خوش نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کی خدمت کرنے والا میرے خیال میں ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا۔ اب ذرا رحمت کی بات بتائیے کہ رحمت کی امید کیا کسی عمل کے پھل کی صورت میں کرنی چاہیے یا بیٹھے بٹھائی ہی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر علم کو عمل کہہ لے تو بات علم کے نتیجے کے طور پر کرنی چاہیے۔ علم یہ ہے کہ فرمایا فرمانے والے نے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع تر ہے۔ اب یہ بڑا نکتہ ہے، غضب کیسے کرے خالق مخلوق پر، پھر یہ تو تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم آپ کو ایک ایسے وقت کی خبر دے رہے ہیں جب تم اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھو گے۔ اگر اعمال کا نتیجہ اللہ کریم ہمیں دکھائے تو یہ غضب ہے، اور اللہ غضب نہیں کرتا۔ میں انصاف کی بات نہیں کر رہا، اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع تر ہے، اور رحمت کو یہاں ہم تجسیم مانیں گے کہ رحمت کو مجسم رحمت بنا کر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب اگر اس کے بعد کسی شخص کو توبہ کا لفظ مل گیا اور پھر بھی اس نے گناہ کیا تو اس کی قسمت کی کمی ہے۔ توبہ کے بعد گناہ ہے، ہمیں تو بس اپنے اعمال سے توبہ کی ضرورت ہے۔ میں تو بلکہ ریاکار سے کہوں گا نیکی سے بھی توبہ کر لو، بدی سے بھی۔ ہمارے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی بہت ہے۔ یعنی ہم جیسے لوگوں کو اللہ سے انصاف نہیں رحمت مانگنی چاہیے۔ انصاف مانگ بیٹھے تو مارے جائیں گے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ اپنی ذات کو دیکھیں تو اسے سچا مانیں۔ اگر آپ نے اپنے سے کم درجے والے کو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود معاف فرما دیا تو آپ معافی کے حقدار ہو گئے۔ یہاں کسی کی اگر آپ نے گرفت کر دی اور اس کی غلطیوں کی اگر سزا ہی ٹھہری تو پھر اپنی غلطیوں کو بھی گنو۔ یہاں میں معاف کر دیتا ہوں اپنے دوست کو بھی اور دشمن کو بھی۔ تو میری تربیت مجھے یہ بتاتی ہے کہ میرے لیے معافی ہے،
اور جس ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے درود ہی بھیجتے چلے جا رہے ہیں، اس ذات مقدس کا لقب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رحمت کا طلبگار لازمی طور پر اس مجسمے رحمت کے تقرب کا خواہاں ہوگا، یعنی ہمارے اعمال کی عاقبت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھاری ہے۔ تو جتنا رجوع ہم کریں گے رحمت کے باب میں عمل نہیں کہہ رہا، عمل اگر کریں تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن اگر صرف رحمت کے باب میں رجوع ہی کر لیں تو یہاں ایک بات اور آ جائے گی کہ اپنے گناہوں پر جس وقت انسان نے توبہ کر لی تو قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو وہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، دوسرے وہ یاد نہیں رہے گا۔ اب رحمت کے بعد اپنے آپ کو اندیشے میں رکھنا زیادتی ہے، اس لیے اللہ کریم ہماری توقعات کے مطابق ہم سے سلوک کرے گا۔ اگر آپ اندیشے ساتھ لے جائیں گے تو میں منع کر رہا ہوں کہ اندیشے نہ رکھو، اگر امید لے کر جاؤ گے تو بار بار ارشاد ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، اس سے مراد یہ ہے کہ تو اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو، خدا کے لیے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا تو اپنے دشمنوں کو ان کی عدم موجودگی میں معاف کر دو اور عدم موجودگی میں ان سے معافی مانگ لو، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات اور کہ جو شخص آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اس میں راز یہ ہے کہ وہ بندہ آپ سے ناراض ہے، اس کو خوش کرو۔ اللہ کی ناراضگی کی اطلاع کدھر سے آئی ہے یہ دیکھو، ناراضگی کا تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر ہے کہ مجھ پر ہے، تو اللہ کی ناراضگی کو صفات کے حوالے سے اگر مان رہے ہو تو یہ سنو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ہم ظلمات سے نور میں داخل کرتے ہیں، کسے؟ مجھے۔ ہم ان کی سیئات کو حسنات میں بدلتے ہیں، کس کی؟ میری۔ ہم ہیں معاف کر دینے والے، ہماری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، ہماری رحمت ہمارے غضب سے وسیع ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر اندیشہ قبل از اسلام رہ گیا تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسلام نے اندیشے ہی تو دور کیے ہیں، تو پھر قصہ کیا ہوا؟ اللہ کریم کے باب میں تو شک ہی نہیں کرنا چاہیے کہ غضب ہوگا ہم پر، اس کی رحمت ہمارے لیے موجود ہے۔ رحمت کرو اور رحمت حاصل کرو، توبہ کرو اور گناہوں کو بھول جاؤ۔ افراد کی دنیا کی طرف آتے ہوئے میں پنجابی کے ایک محاورے سے ابتدا کروں گا کہ ہتھ کار ولے تے دل یار ولے۔ اس سے عمل اور عقیدے دونوں کا توازن ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں خیال یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ رجحان دین یا روحانیت کی طرف کر لیتے ہیں تو ہم دنیاوی امور سے یعنی مادے کی مختلف تشکیلات یا تسخیر کائنات کے عمل سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، جو ہمارے مشرق کا جہاں تمام مذاہب نے جنم لیا بنیادی مسئلہ ہے کہ خواہ وہ اسلام ہو، بدھ مت، عیسائیت یا ہندو مت، ان تمام مذاہب میں ان کے ماننے والے ایک مخصوص طبقے یا گروہ نے جو مذہب کو پیشہ بنا بیٹھا، انسان کو اسی فرض سے الگ کر دیا جو تسخیر کائنات کی شکل میں اس پر عائد کیا گیا تھا۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے مختلف شکلوں میں ان مذہبی لوگوں سے باقاعدہ جنگیں لڑ کے اپنے اس تخلیقی عمل کو آگے بڑھایا۔ مغرب نے عیسائیت کے خلاف، جن کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اور پھر کمیونسٹ ملک میں اپنے انداز میں، لیکن جب تک وہ ایک مخصوص مذہبی گروہ پر فتح نہ حاصل کر پائے اس وقت تک ان کی ترقی ممکن نہ ہوئی، اور پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور آگے نکلنے میں وہ یہاں تک پہنچے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فرض ہونا چاہیے، جو دین اسلام کے ماننے والوں کا فرض ہونا چاہیے کہ تسخیر کائنات کے عمل میں سب سے آگے جا نکلیں، اور ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم ان حالات میں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس مادی غلبے کی وجہ سے آج ہم ایک ایسے غلام کی مانند ہیں جو زنجیروں کی بجائے ایک نظام میں بندھے ہیں، اور ہمارے اختیار و عمل کا دائرہ بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ ہمارے لیے جو شعبے متعین کیے جاتے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ہم غیر دینی یا غیر مذہبی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا دین ہمیں کیا راہ دکھاتا ہے؟ جب ہم لفظ ہم کہہ رہے ہیں تو جس زمانے میں ہم تھے وہ زمانہ بھی ہمارا تھا، اب تو میں ہوں یا تم ہو، ہم تو ہیں ہی نہیں، تو جب تک مل کر میں اور تم ہم نہیں بنتے ہمارا دین بھی گمراہی ہے اور دنیا بھی۔ جماعت لٹ گئی ہماری، آپ ہماری دعائیں دیکھیں، سب جمع کے سیغے ہیں تو جمع کہیں ہوتا ہی نہیں، تو جب آپس ہی میں تقسیم ہو گیا تو پھر وہ سارے کا سارا فیض کا جو باب تھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر ہمارا مذہبی انداز فکر اب ہمیں نہیں بچاتا، ہمیں بچایا تھا ہمیشہ دین نے، اور اسی میں اگر ریلیجیس پروفیشنلزم آ جائے تو پھر فیض کہاں سے آئے گا؟ اس کی تو ضرورت ہی اور ہے۔ اس ضمن میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آدمی صادق نہ ہو تو صداقت بیان نہیں کر سکتا،
جھوٹا آدمی کلام ایسے ہی بیان کرے گا تو اثر نہیں ہوگا۔ تم اگر تقوی اختیار نہ کرو تو تمہارے لیے ہدایت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہدایت صرف متقی کے لیے ہے، تو یہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو ہمارے پاس رہ نہیں گئی۔ اب ان واقعات سے جن کی زنجیریں نہیں ہیں لیکن افکار کے ہم غلام ہیں، تو بات وہی ہے کہ ہم اپنی نااہلی، نااتفاقی اور ناعاقبت اندیشی کو غلطی سے اپنے دین کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور اس طرح ہم کسی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے نظام سے آزاد ہونے کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ اس سے ترقی ہوگی۔ تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ فرعون کی ترقی اور موسیٰ علیہ السلام کی پسماندگی ہمارے لیے ایک مختلف نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ اس لیے یہاں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اور زندگی کے ارتقاء کو جس ترقی کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہیں، اس حوالے میں دین اور الہیات کی شمولیت ضروری ہے، ورنہ یہ ترقی ایک طاغوت اور گمراہی کہلائے گی۔ اللہ کے منکرین اور اس کے دین کے منکرین جس ترقی کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہمیں اس قیمت پر قابل قبول نہیں، اور ویسے بھی غور کیا جائے تو گہوارے سے لے کر اپنے مزار تک زندگی کے چند گنے ہوئے برسوں کے لیے انسان کو کتنی ترقی درکار ہے، اور اگر اور غور کیا جائے تو یہ دیکھیں کہ ترقی نے انسان کو کون سی آسانی دی ہے۔ آج کا انسان اور ترقی یافتہ انسان دنیا کو ایک ایسے اندیشے میں مبتلا کر رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آسمان کے دروازے کھٹکھٹانے والا انسان دل کے دروازے پر دستک دینے سے محروم ہے۔ زندگی آج بھی اسی کرب مسلسل میں گرفتار ہے۔ ترقی کا حال تو یہ ہے کہ یہ ایک جہاز کی مانند ہے جو سمندر میں محفوظ سفر کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ ترقی کی منزل مقصود نامعلوم ہو تو یہ ترقی ایک بیکار اور رائیگاں کوشش ہے۔ انسان کے کام نہ آیا۔ ترقی یافتہ قوموں نے پسماندہ اور ترقی پذیر قوموں کو کوئی رہنمائی نہیں دی۔ آج دنیا کے اندر جتنے اندیشے موجود ہیں، اس سے پہلے دنیا میں اتنا خوف نہیں تھا۔ امن کے نام پر جنگ کی تیاری کرنے والی ترقی انسان کو کس منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ غالباً اس کا انجام مکمل طور پر تباہی ہوگا۔ دوائیاں اور علاج کے طریقے بڑھتے جا رہے ہیں اور بیماریاں اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ زندگی 50 سال سے آگے ٹھہرتی نہیں، تو ترقی نے انسان کو کیا دیا؟ آج کسی کو کسی پر اعتماد نہیں۔ صاحب اقتدار نے اقدار تباہ کر دی، اور آج کا انسان حیران و پریشان ہے کہ ترقی کے چرچے ہیں لیکن آدمی بربریت کا نشانہ ہے۔ انسان ویسے کا ویسا ظالم اور جاہل نظر آتا ہے۔ آج کی ترقی دنیا کو خوف زدہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی خواہش مند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا اور دنیا کی تہذیب اور دنیا کی زندگی ایک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑی ہے، اور نہ جانے کب کوئی ترقی یافتہ قوم کیا حرکت کر دے اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم ہو جائے۔ آپ کی گفتگو سے ایک بات جو میں نے عکس کی وہ یہ کہ قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اس کی اہلیت ہونی چاہیے، تو اگر ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک آدمی آیا تو کہا گیا کہ کلمہ پڑھو، تو پھر اس نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا گیا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، تو بھی چل، یا ہم امن میں ہیں سو تو بھی امن میں رہ، ہم کاروبار کر رہے ہیں تو بھی کاروبار کر۔ یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ کتابیں پڑھو۔ اصل میں عمل کو ہم نے علم بنا لیا اور علم کو ہم نے بحث بنا لیا، تو نتیجہ یہ کہ جو مضبوط ہونے کا عمل ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس سے ایک بڑا نقصان ہو گیا۔ ایسا انسان جس کی ذات تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو وہی وحدت کردار دیتا ہے، وہی وحدت فکر دیتا ہے۔ ہمارے پاس وہ عہد ساز انسان نہیں رہا، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو ہماری لیڈرشپ بٹ گئی۔ کوئی ایک انسان اگر اتفاق سے کہیں سے آ جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو تو پھر دنیا بھی آپ کی محفوظ ہو گئی اور دین بھی۔ 10 کروڑ مسلمان ہیں، اندازہ لگائیے کہ 10 کروڑ غلام مسلمان ایک ملک بناتے ہیں۔ آج 15 کروڑ آزاد مسلمان بلکہ 22 کروڑ آزاد مسلمان اندیشے میں ہیں۔ اب یہ اجاز ہے کسی چہرے کا کہ کوئی ایک چہرہ طلوع ہو گیا تو بس سمجھو سارا کام ہو گیا، اور باقی کرنے والا اب کوئی کام نہیں رہ گیا۔ بات اب اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ ہاں وہ جانتا ہے، وہ فضل فرمائے تو ہو جائے گا، کیونکہ اس سائنس میں اگر ہم یورپ سے یا دوسرے ملکوں سے مقابلہ کریں تو جو 1 سال ہم سے آگے ہیں وہ 1 سال ہی آگے رہیں گے، جو 1000 سال آگے نکل گئے وہ قومیں 1000 سال ہی آگے رہیں گی۔ اب تو ہمیں کوئی شارٹ کٹ ملنا چاہیے، تو شارٹ کٹ ہمارے پاس یہی ہے کہ اگر کوئی فیض ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے اور دشمن خود ہی ہمارا ہو جائے، یا ہمارے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، یہ فنکشن تبدیل ہو جائے۔ ضروری تو نہیں کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ فیلڈ ہی نہیں ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فیلڈ ہے السلام علیکم۔
چلو کرو مقابلہ۔ اب جنگ کس بات کی؟ وہ تلوار لے کے آیا ہے اور میرے پاس چاقو بھی نہیں، مقابلہ کیا کروں؟ ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں کہ لوگ تلوار لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا السلام علیکم، تلوار ہاتھ سے گر پڑی، کہا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اسلام کی تو ابتدا ہی ایسے ہوئی، تلوار لے کر آنے والے کو سلام کر دیا تو تلوار ہاتھ سے گرے گی ضرور۔ مسئلہ یہ کہ سلامتی کا پیغام نہ میں نے بھائی کو دیا نہ پڑوسی کو۔ نتیجہ یہ کہ جو تبلیغ کرتے ہیں آج دنیا میں، اگر وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو دین تم ہمیں اپنانے کو کہہ رہے ہو اس کا کون سا معاشرہ قائم کیا ہے تم لوگوں نے آج کل، تو پھر ساری تبلیغیں رک جائیں گی۔ اس لیے پہلے معاشرہ قائم کر لیا جائے۔ ہمارے پاس ایسے علم کی کمی نہیں ہے تو یہ علم ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دنیا کی اصلاح کے لیے نکلنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے وحدت عمل پیدا ہو، اور کچھ نہیں تو وحدت علم تو پیدا ہو جائے۔ جہاں تک ہم اتفاق کرتے ہیں وہیں تک علم رکھا جائے تو شاید وحدت عمل بھی پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی؟ اس نے فوراً جواب دیا میں نے دوسری پڑھ لی ہے۔ اب جس نے دوسری کتاب پڑھی ہے اس پر آپ کی کتاب کے علم کا کیسے اثر ہو؟ تو آپ کتابوں کے اوپر کتابیں لا رہے ہیں تاکہ کسی طور دوسرے پر برتری ہو، تو خدا کے لیے علم کو کتابوں سے باہر نکالو یا کتابوں کو علم سے الگ کرو۔ پہلے یہ جو زندگی پاس سے گزر رہی ہے یہ حقیقی علم ہے، اس کو دیکھو۔ ایک آدمی بیمار ہے تو اسے کلمہ بعد میں پڑھانا، پہلے اس کو دوائی دو۔ سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے اس کے قبیلے یا فرقے کے بارے میں پوچھو، اس کو بچانے کی فکر کرو۔ ہمیں حقوق اللہ پتہ ہے تو کیا وجہ اللہ کا پتہ ہے؟ ہمیں اللہ کے تمام اسماء کا پتہ ہے، صرف وجہ اللہ کا نہیں۔ جب وہ ارشاد فرماتا ہے جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھو چہرہ ہمارا ہی ہے، تو پھر ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ سارا چہرہ اس کا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ خط کار ولے تے دل یار ولے، تو اس سے بھی اگلی بات خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ صاحب نے فرما دی کہ خلقت کیوں جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ بے ضرر ہونے سے سفر شروع ہوتا ہے اور منفعت بخشی پر ختم ہوتا ہے، تب انسان مکمل ہے۔ سب جہاں بھی اس پر راضی اور اس کا مالک بھی۔ اس لیے یہ سارے واقعات صحیح ہو جائیں گے۔ جب تک ہم آپس میں مربوط نہیں ہوتے یہ مسئلہ یوں ہی رہے گا۔ اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ خدا کے بارے میں بحث کرنی بند کر دی جائے۔ اگر اللہ ہے تو وہ جانے، نہیں ہے تو وہ جانے۔ ہم مانتے ہیں تو ہمارا احترام کر کہ میں خدا کو مانتا ہوں، لہذا خدا کے خلاف بات نہ کر۔ تو نہیں مانتا تو تیرا عقیدہ ہے، میں اس کے خلاف بات نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کر کے خدا کے بارے میں بحث بند کر دی جائے، خدمت انسانیت کا حوالہ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہم مربوط ہو جائیں۔ اس باب میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی شکیں ہیں یا فلاں مقام پر کیا واقعہ ہوا۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان ہے کیا؟ پہلے تو اس کو پہچانو۔ ٹریجڈی تو یہ ہے کہ پہچان ہی بھول گئی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو پہچانو کہ کل تک تم نے مجھے دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر شکل بھی تم بھول گئے، اور واقعات تو جانے دو کہ کیا ہیں، تم تو انسان کا چہرہ ہی بھول گئے۔ تو افسوس اسی بات کا ہونا چاہیے کہ ہم تو چہرہ بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنا کرم کرے۔ کتابوں کے علوم تو بند ہو گئے ہیں، چہروں کے علوم بچ جائیں۔ چہروں کا علم قائم رہنا چاہیے، وفا کا علم قائم رہنا چاہیے، خدمت کا علم قائم رہنا چاہیے۔ میری عبادت اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے بھی پیدا کیا جو مجھے نہیں مانتا، تو اس کے لیے بھی دعا کرو۔ آپ نے گفتگو میں سچ اور جھوٹ کا بڑا ذکر کیا ہے، میں اس میں ذرا الجھا ہوا ہوں۔ تو یہ سچائی اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ سچ اور جھوٹ اضافی ہے نہ مطلق۔ سچ اور جھوٹ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر ہونے کو سچ کہا جائے تو نہ ہونے کو ہم جھوٹ کہیں گے، کیونکہ ہم ہونے کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ اس عقیدے کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم جھوٹ کہیں گے، حالانکہ وہ اپنی دنیا کے سچے ہیں۔ ان کا اپنا دین ہے، اپنا فیلڈ ہے، اپنے سچ ہیں، اپنی حدود ہیں، پہچان کے اپنے ذریعے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سچ تلاش نہیں کر سکتے۔ سچ نہ مطلق حالت میں ملے گا، نہ قوس حالت میں، اور نہ کسی دوسری حالت میں۔ ہمیں تو صرف سچا انسان ہی مل سکتا ہے، سچ نہیں ملے گا۔ جس طرح ہمیں حسن نہیں ملے گا، کوئی حسین ملے گا۔ اب جہاں سچا مل گیا، اب ضروری نہیں کہ وہ سارا ہی سچا ہو۔ مطلب یہ کہ میں نے اس کو سچا مان لیا، اس کے بعد اس کا جھوٹ بھی میرے لیے سچ ہے۔ بات اس صداقت کی ہے، تو صداقت کی میں تعریف یہ کروں گا
کہ صادق کا قول ہی صداقت ہے، صادق نے جو فرمایا وہ صداقت ہے، اور صادق کو ماننے کے بعد اس کی صداقت کی تصدیق مجھے منافق بنا دے گی۔ اب صداقت کا بیان اسی پر چھوڑ دو جو اپنی صداقت بھی جانتا ہے اور میری بھی، اسی میں اس کا راز ہے۔ ہم نے اگر خدا کو تلاش میں ڈھونڈا ہوتا، کہیں تجربے سے خدا ملتا، تو پھر اتنا جھگڑا کاہے کو ہوتا؟ وہ تو ہمیں جیسے ملا صادق کے حوالے سے ملا۔ توحید مفرد تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو صرف شیطان کے پاس ہے۔ ہماری تو توحید بڑی کھری کھری ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک نہ ہو تو ہمارا اسلام نہیں رہتا۔ اللہ کو مان لیا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا جائے تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بارے میں ہمیں وضاحتیں فرما رہے ہیں، اور اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں وضاحتیں فرما رہے ہیں۔ وہ دونوں جانے، ہم دونوں کو مانتے ہیں اور دونوں کو دونوں کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس لیے سچ وہ ہے جو سچا کہے، اور سچا آدمی اگر جھوٹ بول دے تو اسے ہم مصلحت کہتے ہیں۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بول رہا ہو تو اسے ہم منافقت کہتے ہیں۔ جھوٹے نے سچ بولا تو سوچو خطرہ ہے، اتنا جھوٹا آدمی سچ کیسے بولے گا؟ سچا آدمی اگر سچ نہیں بتا رہا تو اس کی مصلحت کو پہچانو کہ اس میں کوئی راز ہوگا، شاید وہ کوئی اصل سٹیٹ یا سیکرٹ نہ دینا چاہے۔ اب جو ہماری سچے دین کا ابلاغ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے والے سچے نہیں ہیں۔ وہ انسان جو دین کا سچ پیش کر رہا ہے اور اپنی سچائی نہیں پیش کر رہا، تو اب اس میں ہم کیا کہیں؟ کردار کے اندر اگر سچائی نہیں تو زبان کی سچائی کیسے اثر کرے؟ یہ زندگی جو آپ نے گزاری ہے، کیا اس میں کبھی آپ کو کوئی مسلمان ملا؟ میں ہر آدمی کو مسلمان مانتا ہوں اور میں ہر ایک کی خیر کی بات کرتا ہوں۔ مجھے مسلمان کی درجہ بندیاں پسند نہیں ہیں۔ چھوٹا مسلمان، بڑا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، ماننے والا مسلمان ہے۔ میرا عمل اس کے ساتھ نیکی کا ہونا چاہیے۔ میں وضاحت نہیں چاہتا کسی سے جس نے غلطی سے بھی مسلمان کہہ دیا اپنے آپ کو، اب آپ اسے ایکاموڈیٹ کرو۔ اگر یہ بات ہے کہ سارے مسلمان ہیں تو پھر اسلام کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ شعبہ کس کا ہے؟ اس میں صرف ایک آدمی کی آپ کے شعور کے اظہار کے انداز کے خلاف یہ بات چلی گئی ہے۔ یہی جو سوال آپ نے کیا، اسی سوال کو اگر آپ زندگی کا مقصد بنا لیں کہ مسلمان تو اتنے سارے ہیں پھر اسلام کیوں نظر نہیں آتا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے وضاحتوں کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کو ہی اسلام کہو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کا عمل ہی اسلام ہے، کیونکہ وہاں تو عمل اتنا سا ہے کہ اللہ ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن ہے، تفسیر کے بغیر۔ تفسیر تمہاری مراد ہے، الہام پیش ہو رہا ہے، وہی پیش ہو رہی ہے۔ وہی کو سمجھنے والا کم از کم الہام تو رکھتا ہو، اور اگر رکھتا ہے تو جواب سمجھ لیں کہ کیا ہے، یعنی کہ تفسیر تو چھوڑ دیں۔ کلام موجود ہو، مصحف پاس بیٹھا ہو تو فیض ہی عطا کرے گا۔ میں نے لوگوں کو صرف بسم اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا ہے، اور وہ تفسیر جانتے ہیں اور اختلاف میں نہیں پڑھتے۔ تو بس آپ یہ کرو کہ اللہ کو مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، قرآن کو مانو، اور ایک چیز اور کہ اپنی زندگی کو جان لو، اس لیے کہ آپ موجود ہو، اور یہ موجودگی تھوڑی دیر کی ہے، پھر نکل جانا ہے، اس کو مان لو۔ اب اگر آپ کے اسلام اور زندگی کے تقاضوں میں اختلاف ہوا تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا۔ اسلام کا منشا ہمیں اور طرف لے جانا چاہتا ہے اور زندگی کا مدعا کچھ اور ہے۔ یہ تضاد ہے، اس کو حل کرو۔ یہ دانشوروں کا کام ہے، اور جن کا عقیدہ درست ہے اور حالات درست نہیں ہیں خیال کے، تو اگر زندگی کا منشا اور اسلام کا منشا ایک نہ ہو تو دراڑ پڑ جائے گی۔ اس منشا کو ایک کرو۔ مسلمانوں کی وحدت کے اندر جو عمل ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں نے وحدت کے ساتھ ایک عمل کیا، پاکستان بنایا، تو پھر پاکستان کی تخلیق اسلام ہے۔ پاکستان کو اگر نقصان پہنچا ہے تو آپ کیا کہو گے کہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے وحدت عمل کا نتیجہ ہے۔ مسلمان جب بھی وحدت عمل میں آئیں گے بڑا کارنامہ انجام دیں گے۔ پھر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ تو بڑی پرانی بات آپ نے کہی ہے۔ مطلب یہ کہ جب مطلب اور اثار میں تضاد آ جائے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی ضرورت کو آپ کی ضرورت پر فوقیت دوں تو یہی نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر آنے والے کو اس کے جانے سے پہلے خدمت پیش کر دو تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ صبح سے شام تک آپ گھومتے ہیں، بازاروں میں، سڑکوں پر، گاڑیوں میں، گلیوں میں، کہیں اسلام نظر آیا آپ کو؟ گاڑی میری جاپان کی ہے، میں نے اسے کلمہ پڑھایا ہے،
سڑک جس پر چل کر دفتر جاتا ہوں انگریز نے بنائی ہے، اسی طرح کی چیزیں ہیں، تو ساری کی ساری فعالیت ہے، لیکن آپ کو اسلام نظر نہیں آیا۔ کہیں کوئی فنکشن الگ سے اسلام کے نام پر نہیں ہو رہا، لیکن یہ جو ساری روز مرہ کی فعالیت ہے، اسی کو اسلام بن جانے دو، یہ جو آپ کر رہے ہو۔ کوئی ایسا نہیں جو دوسرے سے پوچھے کہ تم کس حال میں ہو؟ نہیں، پوچھنے والے بہت ہیں۔ آپ نے جس سے پوچھا وہ دوسرے سے ضرور پوچھے گا۔ مجھے آسانی ملے گی تو میں دوسرے کو بھی آسانی دوں گا، مجھے تنگ کیا جائے گا تو میں بھی تنگ کروں گا۔ ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اے خدا، تو نے مجھے فیض دیا، سو جن کے پاس نہیں ان کی خیر ہو، رزق کو تو بانٹ دیا، فیض میں بھی شامل کر لیا، تو چہرہ کون بانٹے گا، شعور کون بانٹے گا؟ مطلب یہ کہ آپ کے اندر اتنی صفات ہیں جن کا کوئی شمار نہیں، آپ کیسے بانٹو گے؟ مطلب یہ کہ جو چیزیں ہم آسانی سے دے سکتے ہیں وہ تو دی جائیں۔ معاشی طور پر رزق صرف یہ نہیں کہ جیب میں پیسہ ہو، آنکھ کی بینائی رزق ہے، چہرہ رزق ہے، اولاد رزق ہے، ماں کی محبت رزق ہے، تو رزق سارے تو نہیں ہم بانٹ رہے ہیں۔ یہاں یہ جو مادی چیز ہے پیسہ، یہ تو ہمارے کام کی چیز ہی نہیں ہے، اس کا نام زندگی تو نہیں ہے، تو اسے اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو وہ دنیا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے، ایک وہ دنیا ہے کہ جو واقعی ہے۔ اب ایسی دنیا میں مثلاً پاکستان، اگرچہ یہ چھوٹا سا حوالہ ہے، لیکن ہم یہاں رہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے پڑوسیوں سے امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دوسروں کے عمل سے متاثر ہو کے ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑتی ہے۔ اس صورتحال میں جو آپ کا طریقہ کار ہے کہ اگر دشمن تلوار لے کر آئے تو سلام کرو، یہ کہاں تک قابل عمل ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خوف پیدا کر رہی ہے کہ دوسرے کا خیال یا عمل ہم پر گراں ہے، جو بوجھل ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہتھیار ہم نہیں بنا سکتے جو اس کے پاس ہیں۔ اس ہتھیار سے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی ہتھیار ہونا چاہیے، اور وہ ہتھیار ہے۔ اس وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ زندگی ایک وقت کے بعد نہیں ٹھہرتی اور اس سے ضائع نہیں ہوتی، اور بازوں اور لشکروں کی موجودگی میں چڑیا سلامت بھی رہ سکتی ہے، اور وہ رہی ہے، تو یہ سارے خوف خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے مثبت رویے اپنائے جائیں تو ہم بن جائیں۔ جناب یہ فرمائیے کہ ہاتھ ساتھ جہاں سے گھبرا کر فرض کیا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پر جاتا ہوں تو مجھے وہاں سے کیا کچھ ملے گا؟ وہاں سے آپ کو فیض ملے گا۔ یہ فیض کیا ہے؟ ہر اسم کے ساتھ جو انسان عزت کے ساتھ وابستہ ہے، اس اسم کا مسمی ہمہ حال اپنے اسم کی حفاظت میں ہے۔ ہمیشہ جس کا بھی اسم ہے، جیسے علی علیہ السلام ہے، ولی ہے، کوئی نام ہے، یا علی علیہ السلام کیا ہے، میں تو محبت میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس اسم کے تقدس کے ساتھ میری وابستگی ہو گئی، اور اس کا تقدس محفوظ کرنا ہے۔ اس نے جس کا یہ اسم ہے، اب وہ میری مشکل حل کرتا ہے یا مجھے فیض دیتا ہے تو اس کے نام کا تقدس رہتا ہے، ورنہ اسم کو بھی کہ حادثات جہاں نے راہ نہ دی، آپ کا نام بھی لیا میں نے، تو پھر بات نہیں بنتی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر آپ کسی اسم سے وابستہ ہیں تو وہ ذات ہمیشہ ہی اپنے اسم کی حفاظت میں فیض دیتی ہے اور موجود ملتی ہے۔ اب یہ ذات کیسے ہوتی ہے؟ ذات موجود ملتی ہے۔ اگر موجود کے معنی بالوجود ہے تو میری خاموشی ہے۔ مقصد یہ کہ اس کی ہمہ رنگ موجودگی صفات کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، واردات کے ساتھ ہے، اور یہی اعمال اور یہی صفات اور یہی واردات، ان کا شعور ہمیں کسی بزرگ کے فیض کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے شعور کے ساتھ ہونے والے واقعات کو پہچاننے سے قاصر ہیں، بلکہ ہم اپنی بغاوت سے بے خبر ہیں، اور صفات سے بزرگ لوگ آشنا کرا کے ہمیں اس ذات واحد کی صفات کے پرتو سے آشنا کراتے ہیں، اور یہی ان کا فیض ہے۔ تو جیسے اسم پھر علامت ہی کے طور پر آتا ہے، اور اصل میں تو وہ شخصیت ہے جو یا علی علیہ السلام کے نام سے میرے ذہن میں ہے، ایک عمل ہے مسلسل یا ایک سوچ ہے۔ تو جیسے اسم سے یہ شکل آتی ہے، اسی طرح مظاہر سے بھی آتی ہے، تو میں مظاہر دیکھ کر بھی تو وہی مصنف کشف المحجوب کو پہچان سکتا ہوں کہ وہ ذات جو موجود تھی اب زیر زمین ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق رکھوں گا کہ عام حالات میں مجھے مزار کے قریب لے جانے والی میری خواہش ہوتی ہے، خواہش علم نہیں بلکہ ضرورت کی خواہش ہے۔ بارہا میری ضرورتیں آتی ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں تلاش کروں کسی انسان کو۔ اب اگر میری تلاش فانی ہے تو میں فنا کی سہولت لینا چاہتا ہوں اس مزار سے، جس کے لیے وہ مجاز نہیں ہے۔ باب فنا میں سہولت لینا چاہتا ہوں، باب فنا میں تو مقام کے جمالیاتی سانچے کچھ نہیں کریں گے۔
لیکن دوسری طرف اگر مجھے محبت لے جا رہی ہے تو پہلے ذرا خواہشات کے تابع آدمی کی بھی سننے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا تو اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بولے جبرائیل۔ کہا کہ اچھا پھر میری دعا اللہ تک پہنچا دیں۔ کہا بولو۔ اس شخص نے اپنی فہرست گنوانی شروع کر دی۔ وہ بولے بس کافی ہے، میں سمجھ گیا اور کہہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت کیا کہیں گے؟ تو بولے کہ میں کہوں گا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اپنے علاوہ مجھے سب کچھ دے دو۔ ایسی دنیا میں تو اپنے علاوہ ہی آئے گا۔ البتہ یہ کہ اگر آپ کو محبت لے چلی تو محبت میں محبوب اگر آپ کے ذوق جمال میں واضح طور پر ابھرا ہے تو پھر یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ایک امر اترا ہے۔ یہ چاند ہے جو آپ کے آنگن میں اترا ہے، پھر وہ مزار نہیں ہے، ذات ہے۔ انسان کی محبت میں مزار نہیں اترتا، انسان کی محبت میں خدا بھی نہیں اترتا، انسان کی محبت میں انسان اترتا ہے۔ انسان کی شکل میں انسان ہی کے اندر کی بات اترے گی، محبت محبوب کی شکل میں۔ تو اگر محبوب بن کے کوئی ذات صاحب مزار اتری ہے آپ کے ہاں، کشا کشا آپ کو لے چلی ہے، پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ منی مہوے خیالی او نمی دانم کجا رستم۔ تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو پھر تو جانے والے کو مبارک ہو، لے جانے والے کو مبارک ہو، اور جس نے بھیجا ہے اس کو بھی مبارک ہو۔ پھر تو فیض مل گیا، اب اس کا مظہر بنتا ہے۔ پھر تو فیض مل گیا، اب اس کا مظہر بنتا ہے۔ اس نے خود ہی اب کسی کو آپ کہتے ہو کہ داتا صاحب کو چھوڑو، آؤ آپ کو میں پیر مکی رحمت اللہ لے چلوں۔ کہا نہیں کہ مجھے تو داتا صاحب رحمت اللہ ہی جانا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس طرف کون سی قوت لے جا رہی ہے، ذاتی تعلق یا کچھ اور۔ دریا کے اندر کون سی مچھلی کو کنارے نے بلایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ کون سے انسان پر کون سی آسانی ہو گئی، یہ اللہ بہتر جانے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کسی انسان کے پاس سے اگر کوئی انسان خاموشی سے گزرا اور اس کی دنیا ہی بدل گئی، پتہ نہیں کون تھا، صرف نگاہ ملا کے علم دے گیا یا چھین کے لے گیا، یہ سب اس کے کمال ہیں۔ یہی ایک چیز بچا رہی ہے ہمیں، اس کا امکان کم ہے، لیکن کہیں اس دروازے سے کوئی آواز نکلے، اس لیے کہ ہمارے اپنے اعمال تو عبرت کے علاوہ اور کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسا ایک اچھا حوالہ مل جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نیاز، اب حالانکہ بے نیاز کی کیا نیاز ہوتی ہے، لیکن خیر وہیں پر اگر لوگ اکٹھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ سروس بہتر ہوگی، ساتھ میں لوگ وضو کر لیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ایک عمل مشترک و پاکیزہ ہو جائے گا تو اچھے حوالے اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں، اور شکر ہے کہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اور شاید یہی ہمارے بچاؤ کے راستے ہیں کہ ابھی ہم ان حوالوں میں گستاخ نہیں ہوئے۔ اب جیسے یہ محرم ہے تو یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان حوالوں سے ہمیں توقع ہے فیض کی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہے فیض کی۔